اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین لا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے دجالی فتنہ، جو کہ آج کل کا اتنا بڑا فتنہ ہے کہ کسی عام انسان کے لیے اس سے بچنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ دجال اتنا بڑا فتنہ اس لیے ہے کہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی فتنہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا بڑا یہ فتنہ ہے دجال۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ دجالی فتنہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا نہیں ہے، لیکن وہ آج کل بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ ایک تو دجال ہے نا، جو کہ جب نکلے گا وہ تب اپنی شیطانیت پھیلائے گا۔ ایک دجالی شیطانیت ابھی بھی دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہے، جس کا شکار جو ہے وہ ہم لوگ بنے بھی ہوئے ہیں، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے چل بھی رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی دجال نے آنا ہے، لیکن وہ ابھی اس دور میں بھی، کرنٹ دور میں بھی اس فتنے کا شکار ہیں آلریڈی۔ تو دجال اتنا بڑا فتنہ ہے، آپ اسی سے مثال لے لیں کہ جو لوگ اس فتنے کے شکار ہیں ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم دجالی فتنے کا شکار ہو چکے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی دجال نے آنا ہے۔ دجال ایگزسٹ تو کر رہا ہے، دجال ایگزسٹ اس لیے کرتا ہے کہ ابھی جو ہمارے دیکھ لیں آپ شوبز کے جو لوگ ہیں، اس کے بعد پولیٹیشینز، یہاں یہ جو لوگ ہیں یہ کس سسٹم کا شکار ہیں؟ اسی سسٹم کا شکار ہیں۔ ہماری وہ شوبز کی عورتیں اور مرد جو بیٹھ کر یہ تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کہ پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، یا پردہ کرنے والے کو جو ہے وہ تنگ ذہن کہتے ہیں، یا جو عورتیں پردہ نہیں کرتی ہیں اور ان کو جو برا کہتا ہے وہ اس کا جو حال وہ کرتے ہیں، وہ کیا مسلمانیت پھیلا رہے ہیں؟ وہ دجالیت ہی پھیلا رہے ہیں، یہی دجالیت ہے۔ تو آلریڈی دنیا میں اتنے جو لوگ ہیں وہ آلریڈی اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ ہو چکے ہیں، اس کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے۔ وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جب دجال آئے گا تو تب دیکھیں گے ہم کہ ہم نے اس کی طرف جانا ہے یا اسلام کی طرف جانا ہے۔ وہ دجال کے آنے سے پہلے بھی اسلام کو چھوڑ گئے ہوئے ہیں، وہ دجالی سسٹم کو ہی فالو کر رہے ہیں، انہیں کے وہ نعرے لگا رہے ہیں، وہ اسلام کے نعرے نہیں لگا رہے۔ تو ایگزسٹ اس صورت میں تو کرتا ہے۔ پھر دنیا کا آپ نظام دیکھ لیں، جو سعودی نظام ہے، یہ مسلمانیت کا تو نظام نہیں ہے نا، اسلامک نظام تو نہیں ہے نا، یہ تو دجالی نظام ہی ہے۔ اور وہ دیکھ لیں مسلم کنٹریز میں بھی چل رہا ہے۔ تو برائے نام مسلم کنٹریز ہیں، لیکن 52 مسلم کنٹریز ہونے کے بعد بھی کوئی ایک بھی ایسی کنٹری نہیں ہے جہاں پر آپ کہہ سکیں کہ اس کنٹری میں اسلامی نظام ہے۔ 52 کنٹریز میں اسلامی گورنمنٹس ہیں، اسلامی حکومتیں ہیں، اسلامی نظام تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ تو اتنی پستی میں مسلمان گر چکے ہیں۔ آج سے اگر 100 سال پہلے پوچھتے ہیں تو شاید سچویشن اور تھی، پچھلے 100 سال سے لے کے اب تک تو مسلمان بہت زیادہ پستی میں گر چکے ہیں، اس حساب سے، اس لحاظ سے کہ ان کی کوئی بھی اسٹیٹ میں اسلامک حکومت نہیں ہے، خلافت نہیں ہے، اسلامی خلافت نہیں ہے جو ریئل خلافت تھی اسلام مسلمانوں کی۔ ہاں، مسلمانوں کی گورنمنٹس ہیں، وہ بھی جس طریقے سے چل رہی ہیں سعودی نظام کے انڈر، اور باقی سارے جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں ان کے اندر وہ چل رہے ہیں۔ دجالی فتنہ ختم کیسے ہوگا؟ دجالی فتنہ آپ اپنے اندر ہی بس ختم کر سکتے ہیں، باقی دنیا میں کیسے ختم ہوگا اس کا تو نبی الاسلام نے ہمیں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہی اس کو قتل کریں گے۔ آپ اپنے اندر اس کو ختم کر سکتے ہیں دجالی نظام سے بچ کر، سود سے بچیں آپ، اور ان شوبز کے جو لوگ ہیں ان سے بچیں آپ، اور ایسے کلوتھس اور ایسی ویئرنگ سے بچیں آپ۔ اس کے بعد آپ جو ہے وہ غیر اسلامی نعروں سے بچیں، اور آپ اسلامک قانون خود پر لاگو کریں، اور پھر اس کے بعد آپ فکر کریں کہ اب دنیا میں اسلامک قانون کیسے آنا ہے، پاکستان میں کیسے آنا ہے، دنیا میں کیسے آنا ہے۔ لیکن اگر آپ خود پر امپلیمنٹ نہیں کر پا رہے اسلامی نظام، تو آپ نہیں کر سکتے، آپ ایک محلے میں بھی نہیں کر سکتے، اور آپ پوری دنیا میں بھی نہیں کر سکتے۔ اگر آپ خود پہ اسلامی نظام قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، دیٹ مینس کہ اب آپ کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے لوگ بس نعرے لگانے میں اور جو ہے وہ رولا ڈالنے میں بہت آگے ہوتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگیاں جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ بس نعروں تک ہی محدود ہوتا ہے ان کا سارا کام۔ اپنی زندگیوں میں ان کی اسلام نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ نماز پراپر نہیں پڑھ رہے ہوتے، ان کی جو ویئرنگ ہوتی ہے وہی اسلامک طریقے کی نہیں ہوتی ہے۔ سو باقی دجال ختم کیسے ہوگا؟ وہ تو نبی علیہ السلام نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، اور اس سے پہلے دجال آ چکا ہوگا۔ دجال جو ہے وہ، دجال کا پہلا دن جو ہے وہ 1 سال کے مطابق ہوگا، دوسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے مطابق، 1 مہینے کے مطابق، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے مطابق، اور اس کے بعد اس کے نارمل ڈیز ہماری طرح شروع ہو جائیں گے۔ تو صحابہ نے تو پہلا کوشچن یہ کیا تھا کہ ہم اپنی نمازوں کا کیا کریں گے، ان کو تو فکر بھر گئی تھی کہ ہم نماز کیسے پڑھیں گے۔ تو وہ بھی نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ تم شمار کر لینا اس کو، گن گن کر، ایک دن میں جتنے ٹائم کے بعد ایک نماز ہوتی ہے اس دن بھی اتنے ٹائم کے بعد ایک نماز پڑھنا، چاہے وہ دن 1 سال کا ہوگا، لیکن آپ نے 5 نمازیں نہیں پڑھنی، 1 سال کے حساب سے ساری نمازیں پڑھنی ہیں۔ تو آج کل تو کسی کو نماز کی ٹینشن نہیں ہے، تو صحابہ کو تو نماز کی ٹینشن ہوئی تھی، پہلی ٹینشن۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آئیں گے وہی اس کو قتل کریں گے، دجال کو، جب اس کا یہ ٹائم پورا ہو چکا ہوگا۔ پہلا دن 1 سال کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، تیسرا دن 1 ہفتے کا، اور اس کے بعد نارمل دن، اور 40 دن تک وہ دنیا میں رہے گا۔ اگر اس کو گنا جائے تو یہ ہمارے
حساب سے ابھی جو کاؤنٹنگ ہے دنوں کی، اس کے حساب سے 1 سال 2 مہینے اور 14 دن بنتے ہیں کہ اتنے دن وہ دنیا میں رہے گا۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد یاجوج ماجوج آئیں گے۔ یاجوج ماجوج بھی پھر دنیا سے ختم ہوں گے، اور اس کے بعد کہیں جا کے قیامت آئے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دجال کے پاس ایک مومن شخص جائے گا، وہ مومن شخص جا کے اس کو کہے گا کہ تو دجال ہے، اور وہ اس کو کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ خدا کی جو کوالٹیز ہیں وہ یہی ہے کہ سبزہ اگانا، اس کے بعد بارش برسا دینا، کسی کو زندہ کر دینا مردے کو، اور وہ یہ سارا کچھ کر رہا ہوگا اللہ کے اذن سے۔ اس کو یہ اللہ نے اس کو یہ کوالٹیز دی ہوں گی آزمائش کے طور پہ۔ تو وہ مومن اس کو کہے گا کہ تو دجال ہے، مجھے میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پہنچی ہے کہ دجال نے آنا ہے، اور تو وہ دجال ہے۔ اور وہ جو دجال ہے وہ اس کو سر سے لے کے اس کے نیچے تک اس کو سینٹر سے کاٹ دے گا، اس کو قتل کر دے گا، اور اس کے بعد اس کو پھر زندہ کر دے گا۔ تو پھر دجال کہے گا کہ اب میں نے یہ کیا، اب تو مان کہ میں خدا ہوں۔ تو وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے یقین میں اضافہ کیا کہ نبی علیہ السلام نے بتایا تھا کہ دجال ایسا کرے گا۔ تو اس کے بعد وہ اس کو مار نہیں سکے گا دوسری بار۔ وہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ اس زمانے کا بہترین مومن ہوگا۔ کیوں مومن ہوگا؟ کیونکہ اس کو علم تھا، اس کو پتہ تھا کہ دجال نے آنا ہے، اور یہ ساری حدیثیں اس کے ذہن میں ہوں گی، اس نے پڑھی ہوں گی یا سنی ہوں گی۔ تو اس وجہ سے وہ جو ہے نا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ اس زمانے کا بہترین مرد مومن ہوگا۔